خاندانی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، اس کا مین سبب کیا ہے؟ وہ جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے کہ سبب کیا ہے۔ شادی ہوئی، 6 مہینے ہوئے، 1 سال ہوئے اور رشتہ ختم ہو گیا، اور والدین وہ بیٹے کی سائیڈ لے رہے ہیں اور جو بچی والے ہیں وہ اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتے ہیں۔ وہ حقیقت کی طرف نہیں جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے، جو روٹ ہے اس روٹ کو نہیں پکڑتے کہ وجہ تنازع کیا ہے، وجہ سبب کیا ہے، یہ جھگڑا کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے۔ تو اب قرآن نے 3 مدارج بیان کیے۔ پہلا کیا ہے؟ فَاعِظُوهُنَّ، کہ تم انہیں سمجھاؤ، انہیں واضح و نصیحت کرو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں تو قرآن سناؤ، احادیث سناؤ، بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ہماری تربیت جو فرمائی ہے، ایک مسلمان عورت کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو آپ کر رہی ہیں درست نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق آپ کا طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ واضح و نصیحت۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسری سٹیج ہے، وہ قرآن نے بیان کی، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم بستر میں علیحدگی اختیار کرو، ازدواجی تعلقات چھوڑ دو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ شوہر بے اعتنائی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو احساس ہو کہ گھر میں شوہر آتا ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا، تو وہ کچھ غور و خوض کرے، سوچے، اور یہ سوچنا یا غور و خوض کرنا اس کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ فرمایا گیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مار سکتے ہو، اور مار کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مارنا کتنا ہے، کہ بے دریغ نہیں مارنا، بلکہ 1-2 ضربیں، وہ بھی مسواک جیسی لکڑی کے ساتھ یا اس انداز میں۔ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھریلو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہاں پر قصور جہاں پر عورتوں کا بھی ہوتا ہے، ساس سسر کا بھی ہوتا ہے، وہاں مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو دودھ سے دھلا ہوا ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک رویہ اور بھی ہے کہ مرد کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے یہ میری تابع ہے، میں حاکم ہوں اور یہ میری غلام ہے۔ اور بس پھر جب یہ ذہن میں بات آ گئی، اب ذہن میں جب یہ بات آئی تو ہمارا عمل بھی ویسا ہوتا ہے۔ جب ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر وہ چیز، وہ عورت دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور بجائے بات بننے کے بات بگڑ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ دیکھیں قرآن نے ہماری تربیت کیا کی ہے۔ سورۃ النساء کا ایک مقام ہے، دیکھو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، تمہارا انداز ان کے ساتھ بہترین ہو، لباس لے کے دو تو بہترین لے کے دو، کھانا کھلاؤ تو بہترین کھلاؤ۔ اب اگر اللہ رب العزت نے آپ کو حیثیت دی ہے تو عمدہ مکان دے سکتے ہو اور عمدہ ان کو فیسیلیٹیٹ آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اس کا حق ہے۔ کیوں؟ وہ تمہاری بچوں کی والدہ ہے، اور اگر تم ان پر خرچ کرو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اولاد کی نظر میں، بیوی کی نظر میں ان کی عزت بڑھے گی۔ لیکن افسوس یہاں ہمارے معاشرے میں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس ڈانٹ ڈپٹ جھڑک، اور عورت کے بارے میں بس یہی ہے کہ وہ میری خادمہ ہے، اس کا تو کام ہی خدمت کرنا ہے۔ یہ رویہ، اس رویے نے آج ہمارے گھروں کے نظام کو وہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ناپسند ہوں، ماں باپ نے شادی کر دی اور بیٹا کہتا تھا جی میں تو اپنی پسند سے کرنی ہے، باپ نے فورس کیا، ماں باپ نے فورس کیا اور کر دی، اب اس کو بیوی پسند نہیں ہے اور کہتا ہے جی بس میں نے کہا تھا، آپ نے میری مرضی کے مطابق نہیں کی، تو اب تو یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، اب میں کیسے زندگی گزاروں اس کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ عورتیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اللہ، قرآن نہیں پڑھایا نا ہم نے بچوں کو، قرآن پڑھایا ہوتا تو بچہ پتہ کیا کہتا،
بابا جان جہاں آپ کہیں گے، جو آپ کی رضا ہے، جو آپ کی ہاں ہے، اس میں میری ہاں ہے۔ امی جان جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، آپ کے احسانات ساری زندگی میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا، تو یہ شادی کا مرحلہ ہے، بھلا میں آپ کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن یہ سوچ کب بنتی ہے اولاد کی؟ جب آپ نے قرآن پڑھایا ہوگا، جب حضور کی سنت سے اس کا تعلق مضبوط کیا ہوگا، تو پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے وہ کہے گے جیسے میرے ابا جی کہیں گے ویسے ہوگا، جیسے امی جان کہیں گی ویسے ہوگا، اور ان کا، میرے ماں باپ کا فیصلہ وہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر مفتی صاحب نے بڑی زبردست گفتگو لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں اور جسے کوئی چیز تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے، تم نے دیکھا رنگ و صورت اچھی نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، یا کوئی چیز ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد عطا فرما دے، اس کے ذریعے سے ایسی اولاد عطا فرمائے جو تمہارا نام روشن کر دے، خاندان کے اندر آپ کے نام کو چمکا دے، اس عورت سے ایسی اولاد عطا فرما دے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے، تمہیں کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھوڑا سا تمہید میں نے بنائی تھی، تمہید اس لیے بنائی تھی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ابھی چند دن پہلے ہماری سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے، یہ بل میرے سامنے ہے، یہ دی ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2021، یہ ابھی پاس ہوا ہے سینٹ کے اندر بل۔ اس بل میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا پورا پلان ہے۔ جو اسلام نے، جو قرآن نے، جو ہمارے آقا نے ایک حسین نظام ہمیں دیا ہے، خاندانی سسٹم، اس خاندان کے اندر دادا جی بھی ہیں، اس خاندان میں ایک نانا جی بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانی بھی ہیں، اس میں پھپھو بھی ہیں، اس میں خالائیں بھی ہیں، اس میں ماموں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اس میں باپ کا کردار بڑا عظیم الشان ہے، ماں کا کردار کہنے ہی کیا، اور بہن بھائی ان کا بڑا حسین کنیکشن آپس میں ہے۔ لیکن اس بل نے ابھی یہ 2-3 دن پہلے سینٹ کے اراکین نے اس کو پاس کیا، اور بالکل خاموشی کے ساتھ، نہ میڈیا پہ ڈسکس ہوا، نہ کسی نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، اور یہ بل پاس ہو گیا۔ اور یہ بل کیا پاس ہوا سنیے، اب یہ تو انگلش کے اندر ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس بل میں ہے کیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور ریاست مدینہ بنتے بنتے کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کرنے، اس کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ اور اس بل کا اطلاق اسلام آباد وفاقی جو دارالحکومت ہے اس پر اولاً اس پہ ہوگا، پھر بعد میں وہ صوبوں کے اندر اس کا نفاذ کریں گے، اولاً اس کا نفاذ یہاں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھریلو تشدد ہے، اس کے حوالے سے ہم پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں۔ جو گھر کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے کہ کوئی ان کے اوپر تشدد نہ کرے۔ بات تو اچھی ہے، بالکل کسی کو کسی پر تشدد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب اگر صرف یہی لفظ اس پر غور کریں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں عورتوں کے، جو شوہر اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، لیکن بات اتنی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جب پڑھی نا میں نے تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر جو افراد رہتے ہیں، اس افراد کا اگر آپس میں تنازع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قانون سازی کی گئی ہے، اور وہ رپورٹ کرے گا، اور رپورٹ کرنے کی صورت میں پھر قانون حرکت میں آئے گا، اور پھر جس نے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا تعلق صرف شوہر و بیوی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بیٹے کے ساتھ بھی ہے، بیٹی کے ساتھ بھی ہے، اور نابالغ جو بچے ہیں 18 سال سے کم، باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ چلڈرن جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، ان کے ساتھ بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو اور کیس رپورٹ ہوا تو اس پر یہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اب وہ باتیں کیا ہیں جن کو کرائم میں وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ کرائمز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گھر کے کسی فرد نے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ باپ ہے، اگر باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، کو طنز کرتا ہے،
کوئی زبانی زیادتی کرتا ہے جس سے اس شخص کی توہین ہوئی تو یہ جرم ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کس کے بارے میں؟ باپ اگر اپنی اولاد کو، ماں اگر اپنی بیٹی کو، بھائی اپنے بھائی کو گھر کے چار دیواری کے اندر، یہ آپ کے یعنی قانون ساز ادارے نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر ایسا عمل کرتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے، اس جملے سے طنز ظاہر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میری دل دکھایا ہے، میری دل آزاری ہوئی ہے، دل آزاری کرنا بھی جرم ہے اور اس پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر آگے جسمانی تکلیف پہنچانے کی دھمکی دینا، یہ بھی جرم ہے۔ اور یہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ طلاق کی دھمکی دینا یا یوں کہنا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، یہ کہنا بھی جرم ہے، اور اگر یہ کیس رپورٹ ہوا تو اس پر بھی سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح ہراساں کرنا اور بیوی کو شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور کرنا، اس جملے پر آپ غور کریں، بیوی کو شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور کرنا، یعنی بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہی تمہارا فیملی سسٹم ہے، سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اگر وہ کہتی ہے اور شوہر کہتا ہے نہیں میرے ماں باپ کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، تو اس لا کے تحت، یہ جو لا میں بتایا ہے آپ کو، اس کے تحت یہ جرم ہے اور ایسے شخص کو سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح معاشی زیادتی کرنا، معاشی زیادتی سے کیا مراد ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو فیسلٹیز اور جو وسائل لوگوں کو حاصل ہے، اگر گھر کے افراد جن کے زیر کفالت وہ لوگ ہیں اور جو اس گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ اپنی اولاد کو اس بات سے محروم کرتا ہے، یہ بھی جرم ہے۔ یعنی اگر اولاد کہتی ہے کہ گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، مجھے لگا کے دو، یہ فیسلٹی پرووائڈ کرو، یا مجھے کیبل کا کنیکشن لگوا کے دو، یا فلاں سہولیات مجھے پرووائڈ کی جائیں، اور اگر یہ نہیں کرتا تو یہ اس لا کے مطابق اکارڈنگ ٹو ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن لا، اس کے تحت یہ جرم ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ سزا ہے کم از کم 6 ماہ قید اور 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 3 سال قید، اور جرمانہ اس کا 1 لاکھ روپے ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگر رپورٹ ہو گئی تو گھر کے متاثرہ شخص سے تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی بیٹے نے باپ کے خلاف کمپلین کی تو اب باپ اپنے بیٹے سے بول نہیں سکتا، بھائی نے بھائی کے خلاف کمپلین کی تو بھائی کے ساتھ بول نہیں سکتا، وہ تعلق ختم ہو جائے گا، اور گھر میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی ایسے شخص کی، جس شخص سے دوسرا شخص متاثر ہوا، ایسے شخص کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ جی پی ایس سے منسلک ایک بریسلیٹ اس کو پہنا دیا جائے گا، وہ کہیں بھی ہوگا اس کی لوکیشن ٹریس ہو جائے گی، تاکہ اگر وہ ہراساں کرتا ہے تو پکڑا جائے۔ یہ بال قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کو ساری تمہید بنائی، سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے اور حضور کا فرمان سنایا ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کچھ پاکستان کے اندر یہ کچھ ہو چکا ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے، بچے اپنی والدین کی قدر کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا دین بتاتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھو گے، جتنی بار دیکھو گے اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہمارا دین بتاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ دین ہمارا یہ بتاتا ہے، ہمارا کنیکشن اتنا مضبوط ہے، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسلام یہ تربیت کرتا ہے کہ بزرگ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی اس قانون کے تحت جو بڑے ماڈرن فیملیز ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کی تصدیق کی، بتاتے رہے لیکن انہوں نے کہا جی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر کسی کو آزادی کا حق ہے، تو پھر آزادی لے لو۔ اب آزادی کیا ملے گی کہ اگر لڑکی گھر میں آتی ہے اور بوائے فرینڈ ساتھ ہے تو باپ منع کرتا ہے تو وہ اس کو حق حاصل ہے، اپنے باپ کے خلاف کیس کر سکتی ہے۔ بالکل جو یورپ کے اندر ہے، یو کے کے اندر ہے، یو ایس اے کے اندر ہے، وہ سارا کلچر پاکستان کے اندر یہ لایا جا رہا ہے، جس کی عملی مثال میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ایکٹ جو ہے پاکستان کے اندر پاس ہو چکا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن اینڈ پریونشن بل 2021 یہ پاس۔ اس کے اور بھی کافی ساری شکیں ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکا۔
بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے بچوں سے جڑے رہیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ورنہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آخری وقت ہوگا کوئی پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا بھی نہیں ہوگا، بیٹی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا اگر قرآن سے دور کر دیا۔ قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں۔ اگر بیٹا جو ہے، بیٹی ہے، اگر قرآن سنت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کریں، تھپکی دیں، انعام دیں، شاباش دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ جائے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، سب کہہ دیجیے آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ایسے سازشی عناصروں سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو واقعتاً اسلامی قلعہ بنائے۔ دھوکا ہوا ہمارے ساتھ، ریاست مدینہ کا نام لے کے دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔